نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب ہو نہیں پاتے ہیں۔ خواہش ہے، خواہشات سے زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، انسان کے پاس، اس کے پاس حقیقت میں کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر ہی وہ کامیاب ہوگا، وگرنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، وہ پیدل چلا جا رہا تھا تو ایک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک کھوکھا سا بنا ہوا تھا۔ اس کھوکھے میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کالے رنگ کا بچہ تھا، افریقن تھا۔ بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جوتیاں پالش کرتا تھا۔ تو یہ فلاسفر گورا تھا، یہ وہاں سے گزرا، اس بچے کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھا اور بچے سے اپنے شوز پالش کروائے، اپنے جوتے وغیرہ اس نے پالش کروائے۔ تو بچے نے دیکھا کہ بہت اونچا بندہ محسوس ہوتا ہے، گورا ہے۔ تو بچہ چونکہ کالا تھا، افریقی تھا، تو اس بچے نے اس فلاسفر سے، اس گورے سے یہ سوال کیا کہ کیا انکل میں بڑا آدمی بن سکتا ہوں یا مجھے ساری زندگی ایسے ہی لوگوں کے جوتوں کو پالش کرنا پڑے گا؟ تو فلاسفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو فلاسفر نے کہا بیٹا یقیناً تم بہت بڑے آدمی بن سکتے ہو، کامیاب آدمی بن سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں 3 چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے چاک لیا اور اسی جو بچہ پالش کر رہا تھا، جوتے پالش کر رہا تھا، کھوکھے پر بیٹھا ہوا، کھوکھے کی دیوار پر اس نے 3 لائنیں لگائیں۔ اس فلاسفر نے پہلی لائن میں اس نے 3 الفاظ لکھے۔ 3 الفاظ کیا لکھے؟ اس نے لکھا محنت، محنت اور محنت۔ دوسری لائن اس پہ بھی اس نے 3 الفاظ لکھے، وہ لکھے ایمانداری، ایمانداری اور ایمانداری۔ جبکہ تیسری سطر میں اس فلاسفر نے صرف ایک لفظ لکھا اور وہ ہے ہنر، یعنی سکل، کوئی بھی ہنر۔ تیسری لائن میں اس نے صرف ایک لفظ لکھا۔ پھر یہ تینوں الفاظ لکھنے کے بعد، یہ تینوں لائنیں فل کرنے کے بعد، ان تینوں لائنوں میں لکھنے کے بعد اس فلاسفر نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے تینوں الفاظ کی وضاحت کی۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ آپ محنت کریں، ہر وقت محنت کریں، آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی بزنس کا اڈا ہے، جو دکان ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کا گودام ہے، کوئی بھی جو چیز ہے، یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ کامیابی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ محنت زیادہ کریں گے تو محنت کرنے کی وجہ سے آپ معاشرے کے 90% لوگوں میں سے نکل جائیں گے اور معاشرے کے 10% لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا کہ جو 10% محنتی ہیں، اور 90% لوگ جو سستی کے مارے ہوئے ہیں، جو محنتی نہیں ہیں۔ آپ کا شمار 10% لوگوں میں ہونے لگے گا اور 90% لوگوں میں سے آپ نکل جائیں گے۔ اور محنت کے نمبر اس فلاسفر نے ایک طرف جو ہے نا ایک سائڈ پر لگائے 30 نمبر ہے۔ 13 مارکس کس کے ہیں؟ محنت کے ہیں۔ اس کے بعد وہ فلاسفر دوسری لائن میں آیا، اس نے کہا آپ کو محنت کے ساتھ ساتھ، محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہونا چاہیے۔ اور ایمانداری کس چیز کا نام ہے؟ ایمانداری 4 رویوں کے اپنانے کا نام ہے۔ ایمانداری 4 اخلاقیات کے اپنانے کا نام ہے۔ وہ 4 اخلاقیات کون سی ہیں؟ ان میں سے نمبر 1، سب سے پہلی چیز یا پہلا نمبر یا پہلا رویہ، پہلا خلق جس کو آپ اپنائیں گے تو آپ ایماندار کہلائیں گے، اس میں وہ ہے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، وعدے کی پابندی کرنا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے بھی کوئی بھی وعدہ کر رکھا ہے تو آپ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ وعدے کے پابند رہیں۔ اور اس کی بہت ساری روایات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں کہ آپ وعدے کے بڑے پابند تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 33 برس۔ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن عبداللہ بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی آپ نے لین دین کیا اور پیسے کم پڑ گئے، عبداللہ بن ابو حسمہ گھر چلے گئے، انہوں نے کہا آپ یہیں پر رکے، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ اور میرے محبوب تاریخ کے اوراق
کنگال کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول 3 دن وہاں پر کھڑے رہے، آپ نے وعدے کی پابندی کا سبق دیا اور خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ تو ایماندار ہونے کے لیے پہلی چیز وعدے کی پابندی ہے، اور ایماندار ہونے کے لیے دوسری سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ سچائی کا اپنانا ہے، جھوٹ سے نفرت کرنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی اکیلے میں، تنہائی میں، تو ابو جہل کہنے لگا بھتیجے تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو سچا ہے، لیکن تیری یہ باتیں میرا دل نہیں مانتا ماننے کو، تیری یہ باتیں میں نہیں مان سکتا، لیکن میرا کیوں نہیں مان سکتا؟ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا یہ باتیں، لہذا یہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو، تم جھوٹے نہیں ہو۔ تو دوسری جو اہم چیز میں نے بتلائی وہ کیا ہے؟ سچائی کا اختیار کرنا، جھوٹ سے نفرت۔ پہلی چیز ایماندار ہونے کے لیے پہلی چیز وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرنا۔ نمبر 2 سچائی کا اختیار کرنا اور جھوٹ سے نفرت کرنا۔ نمبر 3 جو اہم ترین جو چیز ہے ایماندار ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو ایمانداری یہ ہے، یا اس شخص کے بڑا پن ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ تو تیسری چیز، تیسرا رویہ یا تیسرا خلق ایماندار ہونے کے لیے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ اور چوتھا خلق یا چوتھی چیز ایماندار ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی بات پر قائم رہنا۔ آپ نے کسی کو زبان دے دی ہے، ایسے چلتے چلتے میں کسی کو کوئی بات کہہ دی، کوئی زبان دے دی، آپ اپنی زبان پر قائم رہیں۔ وعدہ اور چیز ہے، زبان پر قائم رہنا اور چیز ہے۔ وعدہ ہے آپ نے دوست احباب کے ساتھ کوئی وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں پہنچ جاؤں گا، اور زبان پر قائم رہنا یہ ہے کہ آپ نے ویسے ہی گفتگو کے دوران آپ نے کسی سے کوئی لین دین کی بات کی اور جو ہے نا وہ آپ نے اس سے وہ معاملہ طے پا گیا، بعد میں آپ کو وہی چیز اچھے داموں میں سیل ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن آپ اپنی بات پر قائم رہے۔ آپ نے کہا میں نے جو پہلے شخص کو زبان دی ہوئی ہے میں اسی پر قائم رہوں گا۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں آتا ہے، برحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو چوتھی چیز ایماندار ہونے کے لیے وہ اپنی زبان پر قائم رہنا ہے۔ تو اس فلاسفر نے اس افریقی اور کالے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو، تم زندگی میں بہت بڑے آدمی بن سکتے ہو، شرط یہ ہے پہلے نمبر پر تم محنت کرو، تم محنتی بن جاؤ، اور دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ تم ایماندار بن جاؤ اور ایماندار ہو جاؤ۔ جب تم ایماندار ہو جاؤ گے تو مزید 50 نمبر تمہارے حصے میں آ جائیں گے۔ محنت کے اس فلاسفر نے محنت کے 30 نمبر لگائے تھے پہلی لائن میں، دوسری لائن میں فلاسفر نے ایمانداری کے 50 نمبر لگا دیے، 50 اور 30 80 ہو گئے، کل ملا کے 80 ہو گئے۔ اب اسی پر رک کر فلاسفر نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹا اگر تم زندگی میں اور کچھ نہ کرو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس صرف 2 رویے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں تم نے اپنے اگر اپنائی ہوئی ہیں، ایک محنت دوسرا ایمانداری، تو آپ زندگی میں 80% کامیاب ہیں۔ اور اب اس فلاسفر نے تیسری لائن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تیسری لائن کیا ہے؟ اس میں ایک ہی لفظ لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ہنر، سکل۔ اگر آپ کے پاس کسی کام کی کوئی سکل ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے آپ ماہر ہیں، تو اس کے 20 نمبر ہیں۔ تو 80% پہلی محنت کے اور ایمانداری کے ملا کے 80%، اور 20 نمبر کس کے ہیں؟ ہنر کے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ 100% کامیاب ہیں۔ تو میں عزیز دوستو، اس واقعے کے بعد ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنے ارد گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو محنتی نہیں ہیں، سستی کے مارے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، بس کل سے شروع کریں گے، نماز کل سے شروع کریں گے، سبق پڑھنا کل سے شروع کریں گے، تو محنتی نہیں ہے۔ نمبر 2 ایماندار نہیں ہے۔ ایمانداری میں نے 4 رویے، 4 اخلاقیات آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، وہ 4 رویوں میں نہیں پائے جاتے۔ اور نمبر 3 ہنر بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں
بہت سے ایسے بے ہنروں کو دیکھا ہے کہ ہنر تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن وہ محنتی تھے اور ایماندار تھے، تو میں نے ان کو زندگی کی بلند پرواز میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بہت سے ایسے میں نے ہنر مندوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس صرف ہنر ہی ہنر تھا لیکن محنت اور ایمانداری نہیں تھی، میں نے ان کو بھوکے مرتے دیکھا ہے۔ اس لیے کامیاب ہونے کے لیے لازمی اور ضروری جو چیز ہے وہ محنت ہے اور ایمانداری ہے۔ اگر آپ کے پاس ہنر نہ بھی ہو تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہنر ہے لیکن محنت اور ایمانداری نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔